دو ہستیاں ہیں، ایک 4 سال کی فاطر، ایک 18 سال کی فاطر، دونوں ہی ضعیف ہو گئے۔ آج حسین کا چہلم ہے، کوشش کرنا جی بھر کے رو لینا، اس لیے کہ تھوڑے دنوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین۔ وہ جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر آئی ہے نا، وہ فضائل سننے نہیں آتی۔ اگر ہو سکے یہ لائٹس اگر آف کر دی جائیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی عزادار آج شرما کے روئے، اس لیے کہ تم حسین کو رو گے، حسین کو رو گے، ماتم کرو گے، بعد میں تمہیں کھانا بھی ملے گا، تمہیں پانی بھی ملے گا۔ میں تو جملہ کہہ گیا جو میں نے کہنا، تمہیں کوئی تماچا تو نہیں مارے گا، تمہیں کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا، تمہیں کوئی نیزے کی انی تو نہیں چبوئے گا۔ حوصلہ ہے حسین کی بہن۔ ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے نا 1 سال بعد چہلم کیا۔ میں تمہیں بتاؤں حسین کی بہن نے زندان میں پہلا چہلم کیسے کیا۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور تم برداشت کر سکو۔ کائنات کے کسی غریب کا بھی چہلم ہونا دسترخوان سج جاتا۔ امیر حسین، حسین کا چہلم ہوا۔ زینب نے کہا بیبیو اگر کسی کے پاس سوکھی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے ہو وہ لے آؤ، آج میرے بھائی کا چہلم ہے۔ سوکھی روٹیوں کے چند ٹکڑے رکھے گئے، تھوڑا سا پانی رکھا گیا۔ زینب نے گریہ شروع کیا۔ 4 سال کی حسین کی بیٹی آگے بڑھی، رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا جن رخساروں پہ تو بوسے دیا کرتا تھا نا، بابا تیرے قاتل نے بہت تماشے مارے، بابا تیرے قاتل نے بہت تماشے مارے۔ علامہ دستانی لکھتے ہیں، میں بڑے تفصیل سے مسائل پڑھوں گا جب تک میرے اندر قوت رہے، ہو سکے تو گریہ کر لینا، اور اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو وہ عباس کے ہاں معافی ضرور مانگ، اس لیے کہ آنسوؤں کی خیرات ابو الفضل العباس عطا کرتا۔ علامہ دستانی کہتے ہیں اگر کوئی مستور کسی مستور کو خواب میں دیکھے اور نہ جان سکے کہ دکھنے والی مستور کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں 3 نشانیاں بتا رہا ہوں۔ اگر کسی مستور کو کوئی ایسی مستور خواب میں نظر آئے جس کا ہاتھ پسلیوں پہ ہو تو سمجھ جانا نبی کی بیٹی فاطمہ۔ اگلا جملہ سنو گے، انہوں نے کہا اگر کوئی ایسی مستور نظر آئے جس کے سر سے مسلسل خون بہ رہا ہو تو سمجھ جانا علی کی بیٹی زینب۔ اگلا جملہ انہوں نے لکھا اگر کسی کو کوئی مستور نظر آئے جس کے رخسار زخمی ہو، کان کی لوہے پھٹی ہوئی ہو، پہلو شکستہ ہو اور جھک کے چل رہی ہو، سمجھ جانا حسین کی بیٹی سکینہ۔ آج حسین کا چہرہ 1 سال کے بعد حسین کی بہن نے اپنے بھائی کی مجلس رکھی۔ جب پروانہ آیا نا ہم نے تمہیں آزاد کیا، زینب نے کہا سید سجاد میں ایسے نہیں جاؤں، بڑی حسرت ہے مجھے حسین کے چہلم۔ ادھر مجلس منعقد کی گئی، ادھر شام کی عورتوں کو بلایا، ادھر منبر پر علی کی بیٹیاں۔ سنو گے پہلا جملہ علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ شامیوں کی مستورات کی طرف دیکھ کے کہا ہے شام کی عورتوں جب میں شام میں آئی تھی نا تم نے مجھ پر پتھر برسائے تھے، آج علی کی بیٹی حسین کی بہن تمہیں کہتی ہے اگر
آج حسرت پوری کر۔ حسین کائنات کا واحد اور احد مظلوم جو چند گھنٹوں میں ضعیف ہو گیا۔ ظہر تک حسین جوان تھا، جب عباس کے شانے اٹھائے حسین نے کہا عباس میری قبر ٹوٹ گئی۔ جب علی اکبر زین سے زمین پر آیا حسین نے کہا یا بنیا الدنیا بعدک الوفا، اے میرے لال تیرے بعد دنیا خاک ہو گئی۔ داڑھی سفید مختصر کرنے لگا، 2 سے 3 جملے اور پھر ماتم کا پرسہ۔ حسین کا عالم کیا؟ داڑھی سفید ہو چکی، چہرے پر اصغر کا خون ملا ہوا، سینے میں داغ علی اکبر سجا ہوا، کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ بہن کے خیمے کے دروازے پہ آ کر کہتا ہے زینب حسین کا آخری سلام، بہن حسین کا آخری سلام۔ حسین کو بہن نے بھائی کو اندر بلا، مسند پہ بٹھائے، ہر ایک بی بی نے سلام کی، آقا الوداع۔ بہنوں نے کہا بھیا الوداع۔ جب سارے الوداع کر چکے نا، سب آ گئے، وہ نہ آئی جو سینے کا تعویذ۔ حسین نے سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا سکینہ کیا تم بابا کو الوداع نہ کہو گی؟ سکینہ نے خیمے کے کونے پہ کھڑے کھڑے 2 ننھے ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک جملہ کہا بابا میرا بھی آخری سلام، بابا میرا بھی آخری سلام۔ حسین نے تڑپ کے کہا سکینہ آخری سلام تم کیوں کر رہی ہو؟ ارے مرنے تو میں جا رہا ہوں، آخری سلام مجھے کرنا چاہیے۔ سکینہ نے کہا بابا جس نے تجھے سلام کیا ہے ارے قید نبھا کر واپس آئے گی، بابا سکینہ جائے گی پھر پلٹ کے واپس نہ آئے۔ اجروں کو میرا اللہ بابا سکینہ جائے پھر پلٹ کے واپس نہ آئے، ہاتھ پیارا نہ کرنا۔ حسین زین پر سوار ہوئے، ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، سنتے جاؤ۔ عربی مقتل کہتا ہے موصل کا رہنے والا تھا سعید بن تمیم موسی۔ 10 محرم کے دن یہ اپنے گھر میں تھا، حکومت نے زور لگایا جا اور حسین سے لڑ۔ جب 10 محرم کا دن طلوع ہوا نا، موصل کے بادشاہ نے بلایا کہا دیکھ اگر تو نہ گئے میں تیرا گھر اپنے قبضے میں لے تجھے جلا وطن کر۔ اس نے مجبور کیا، سعید گھر سے نکلنے لگا۔ مقتل کہتا ہے سعید کی 4 سال کی بیٹی تھی جس کی ماں دنیا میں نہیں تھی، وہ یتیم اکیلی تھی کہ جیسے ہی یزید پہ سوار ہوا گھر سے نکلنے لگا، وہ آئی اور اس نے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ لیا۔ کہا بابا جنگ کرنے جاتا ہو؟ کہاں جنگ کرنے جاتا؟ کہا یہ بتا میرے لیے تحفہ کیا لے کے آیا؟ اس نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا دیکھ میرے پاس عقیق کا ایک گوشوارہ نہیں، مجھے عقیق کا گوشوارہ چاہیے۔ کہا بابا میرا دل ہے میں فیروزے کا گلو بند پہنوں، بابا میرے لیے فیروزہ بھی لے کر آتا۔ مقتل کہتا ہے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، 10 محرم کو کربلا میں داخل ہوا۔ اس نے کیا دیکھا کہ فوج ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، ہر طرف کو رام مچا ہوا ہے۔ اسے ایک موصل کا شخص نظر آیا، اس نے قریب جا کر کہا دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ساتھ تو کربلا کیا لینے آیا ہے؟ جلدی کر واپس چلا جا۔ اس نے کہا یہ بتا یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا بتاؤں؟ حسین کا اکبر مارا گیا ہے، حسین کا مرتجز گھٹنوں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے، حسین ذوالفقار بے نیام کر کے چلا رہا ہے، تو جلدی کر واپس چلا جا۔ ادھر حسین کی نظر اس پر پڑی، حسین نے کہا ساتھ ذرا میرے ساتھ جا۔ ادھر اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے پیچھے لگایا، امام تھوڑا سا آگے لے کے گئے، سنو حسین کتنا قریب ہے۔ تھوڑا آگے لے جانے کے بعد میرے مولا نے کہا دیکھ تیری 4 سال کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے، میں امام ہو کے تجھے کہتا ہوں واپس چلا جا۔
میں تو جملہ کہہ گیا جو صاحب اولاد ہے کہ دیکھ میں نہیں چاہتا کہ وہ یتیم ہو جائے. کہوں ارے جسے دوسروں کی بیٹیوں کا خیال تھا اس کی اپنی بیٹی کربلا میں تماشے کا دن. مقتل کہتا ہے جیسے ہی یہ واپس جانے لگا حسین نے کہا رک, تو جب گھر سے جانے لگا تھا نا تیری بیٹی نے فرمائش کی تھی عقیق کا گوشوارہ نہیں ہے. حسین نے امامے سے گوشوارہ نکالا, نکالنے کے بعد کا یہ گوشوارہ رکھ اور حسین تجھے نصیحت کرتا ہے کبھی کسی کی بیٹی کے کان سے گوشوارے جدا نہ کرنا. پھر حسین نے ایک فروغہ نکالا, کہا جائیے لے جا اور اپنی بیٹی کے گلے میں گلوبند ڈال دینا. میں کہوں گا مولا دوسروں کے بیٹیوں کے لیے گوشوارے بھی دے رہے ہو, گلوبند بھی دے رہے ہو, ارے تمہارے جانے کے بعد سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں جائیں گے, چیر لیے جائیں. آخری جملہ مقتل میں, آخری جملہ مقتل میں وہ وقت آیا جب زہرا کا لال پشت فرس سے زمین پہ آیا. میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا. یہ تو خدا ہی جانتا ہے پشت فرس سے زمین تک آنے میں کتنی دیر لگی. ادھر شمر قریب آیا, اس نے خنجر نکالا. وحید خراسانی لکھتے ہیں اس وقت عالم یہ تھا 70 قدم پہ زینب کھڑی تھی, 4 قدم پر 4 سال کی بیٹی کھڑی تھی. شمر کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا, شمر کا خنجر پشت گردن پہ تھا. اس نے پہلی ضرب چلائی, حسین نے کہا بابا. اس نے دوسری ضرب چلائی, حسین نے کہا ماں. اس نے تیسری ضرب چلائی, حسین نے تڑپ کے کہا پاس. بس ادھر چوتھی ضرب کا چلنا تھا. سکینہ نے شمر کی طرف دیکھ کے کہا شمر کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کہا ارے 4 سال کی بیٹی کے سامنے بھلا کوئی اس کے باپ کو ذبح کرتا ہے؟ وحید خراسانی کہتے اس نے حسین کو چھوڑا, یہ سکینہ کے قریب آیا, اس نے رخسار پہ ایسا پیار کیا, سکینہ بلند ہوئی, واپس زمین میں گری, تڑپ کے کہتی ہے چچا. آخری جملہ چچا عباس. کیا یہ واپس حسین پہ سوار ہوا, اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, ادھر ضربیں چلنا شروع ہوئی, ادھر حسین نے ہر ضرب پہ کہا عباس عباس عباس. ادھر سکینہ نے دوڑنا شروع کیا. سنو گے کہاں گئی؟ خیموں میں نہیں گئی, پھوپھی کے پاس نہیں گئی, مقتل